حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آپ کو واقعہ معراج کی جو حدیثیں ملیں گی نا، ان میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک تشت لے کر آئے، ایک یعنی بڑا سا برتن، اور میرا یوں سینہ چاک کیا، میرا دل باہر نکالا، اور اس تشت میں سونے کا وہ تشت تھا جنتی، اس تشت میں زمزم کے اندر میرے دل کو دھویا۔ آپ دیکھیں کہ تشت تو آیا ہے جنت سے، لیکن زمزم کتنا متبرک پانی ہے کہ نبی علیہ السلام کا دل اس زمزم میں دھویا گیا، اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا گیا، اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو آپ کے دل سے نکال دیا گیا، اور پھر میرا دوبارہ سے سینہ جوڑ دیا گیا۔ ظاہر یہ معجزہ ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ بھی رہے تھے اور فوت بھی نہیں ہوئے۔ یہ پورا بائی پاس آپریشن، اس وقت تو وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کے اوپر باقاعدہ سلائی کے نشان بھی دیکھے تھے، وہ جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ تو زمزم میں دھویا گیا۔ پھر صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری کی جو اسلام لانے کا واقعہ ہے نا، وہ آپ حدیث اگر پڑھیں نا تو آپ کو ملے گا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں مکے میں آ کے رہا تو میں کئی دن مکے میں رہا تو صرف زمزم ہی پیا کرتا تھا، تو میری صحت بھی بڑی فٹ ہو گئی۔ زمزم ایسا پانی ہے کہ جس کے اندر آپ کی یعنی روٹی کی بھی گنجائش پوری ہو جاتی ہے اگر آپ صرف زمزم بھی پیتے رہیں۔ صحت افزا پانی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں۔ باقی اس کو جس طریقے سے بڑھا چاہ کے پیش کیا گیا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، کئی لوگ وہ مطلب کہتے ہیں اس میں جراثیم بھی گھس جائیں تو مر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا سر۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے نا سعودی والوں نے باقاعدہ، وہ بتاتے تو نہیں ہے نا ورنہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا، اس زمزم کی کچھ لائنیں انہوں نے مدینہ شریف تک بچھائی ہوئی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا۔ مدینہ شریف تک تو نہیں، مدینہ شریف تک تو وہ ٹرکوں میں جاتے ہیں نا، جو 7-8 کلومیٹر دور مکہ شریف سے جہاں پلانٹ لگا ہوا ہے زمزم کو ٹھنڈا کرنے کا، تو وہاں جو وہ یعنی پائپ لائنز جاری ہوتی ہیں نا، ان پائپ لائنز میں کوئی لیکیج والا ایشو آیا، اور انہوں نے یعنی ان کو یہ پرابلم ہوئی کہ یہ اس لیکیج میں کہیں سیوریج کا پانی اور یہ چیزیں شامل نہ ہو جائیں، تو باقاعدہ انہوں نے تحقیقاتی ٹیمیں بلائی ہوئی تھی، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، تو انہوں نے مختلف جگہ سے یعنی زمزم کے ٹیسٹ لیے، تو کئی جگہ پہ اس کے اندر جراثیم شامل ہوئے تھے۔ ذرا سیوریج کا پانی آپ ڈال دیں گے، اگر آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو لیں اپنے بزرگوں کو، ہم زمزم کے پانی کے اندر آپ کو جراثیم والا پانی ڈال کے دیتے ہیں، اس کے بعد اعزا ہو جائے، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ نے گلا نہیں کرنا۔ کیوں کہانیاں کراتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو لیکن وہ ایک اس کو روحانی پھر وہ وجہ بنا لیں گے کہ جناب وہ جناب زمزم کے اندر جراثیم کیسے شامل ہو گئے ہیں۔ بھئی کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ زمزم کے اندر جراثیم نہیں ہو سکتے؟ یا زمزم کے اندر آپ گٹر کا پانی ملا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا زمزم کے اندر کوئی پیشاب ملا دے گا تو وہ زمزم بھی پاک ہی رہے گا؟ اے پھکیا ہی ہے۔ اگر ایڈا متبرک پانی ہے تو پیشاب پانے میں پھر متبرک ہی رہنا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوتا، آپ غلو نہ کریں کسی معاملے کے۔ اچھا پانی ہے لیکن کرنٹ بھی مارے گا سر، رسک نہ لینا۔ اس طرح کی چیزیں، یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے کہنے پہ لوگ پیروں کے کہنے کے اوپر بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اسی قسم کے لوگ کہانیاں کراتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو چلا کاٹنے کے لیے کہتے ہیں زمین میں آپ اتنی سرنگ کھودیں اور چلا کاٹیں، وہ زمین ہی بیٹھ جاتی ہے اور مر جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں نا جو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، اور میں نے یہ اکثر بات کی ہے، ایون آپ نے دعائیں بھی پڑھی ہوئی ہوں نا، دعاؤں کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب نہ کروا لیں۔ جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جو پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی اس دن۔ 3 دفعہ جو صبح پڑھ لے، جو شام کو پڑھ لے، صبح تک نہیں آئے گی، ناگہانی آفت ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، جو رات کو پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسے کوئی موذی جانور بچھو وغیرہ کا ڈسنے کا اثر نہیں ہوگا، ناگہانی۔ ایک بندہ دعا پڑھ کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے اور کہ میں دعا پڑھی ہے، انشاءاللہ پھر بھی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ ناگہانی نہیں ہے، یہ تقدیر آپ اپنے اوپر خود غالب کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق ناگہانی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب نہ کروایا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو دعاؤں کو بھی ان چیزوں کو سمجھیں، یہ دیو ملائی کس سے کہانیاں بتانا بند کریں کہ جی زمزم میں سے کرنٹ نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہو گیا۔